اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وما خلقت الجن والإنس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر صرف اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں نہیں ارادہ رکھتا ان سے روزی کمانے کا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالی وہی روزی عطا کرنے والا ہے. ذو القوۃ المتین، بڑی مضبوط قوت والا ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، پس بے شک ظالموں کے لیے حصہ ہے جیسا کہ حصہ ان کے ساتھیوں کا تھا. فلا یستعجلون، پس وہ مجھ سے جلدی نہ مانگیں. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ نے سنا قوموں کی تباہیوں کے حالات، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف دوڑو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا، کسی کو ساحر کہا، کسی کو مجنون کہا، تو یہ کافر اسی طرح ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ لوگوں میرے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے ہو اور اب بھی اڑا رہے ہو، یہ کام نہ کرو. میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور میرا نبی تم سے مطالبہ بھی میری ہی عبادت کا کرتا ہے. اس لیے روزی کا مطالبہ تو نہ اللہ نے تم سے کیا ہے نہ کرتا ہے. تو اس لیے میرے نبی کی دعوت پر ایمان لو اور انکار نہ کرو. یہ صورت کا گویا کہ مقصودی مضمون ہے، اور اس کائنات میں انسانیت کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں. جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کفر کے لیے پیدا نہیں کیا، شرک کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، آگے اختیار دیا ہے.
جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ولا یرضى لعباد الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کرنے پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ باقی کفر کے لیے بھی انسان جو پیدا ہوئی ہیں ان کا خالق بھی تو اللہ ہے، جس سے شیطان کا خالق بھی اللہ ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے۔ فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت الہی تو سب کو حاصل ہے، اب عبادت کرے یا نہ کرے اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، روزی کا ذمہ تو اللہ نے دیا۔ ورنہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو بھی زمین میں ہے سب کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزی کمانے کے لیے میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میرا یہ ارادہ ہے کہ تم مجھے کھلاؤ۔ باپ بچوں کی پرورش کرتا ہے، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ مجھے کھلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو بڑھاپے سے بھی پاک ہوں، میں تو کمزوریوں سے بھی پاک ہوں، میں تو کھانے سے بھی پاک ہوں۔ باپ کی تو خواہش ہوگی بچے کل مجھے کھلائیں گے، میں اللہ کریم تو کھانے سے پاک ہوں۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہ رزق دینے والا ہے، بڑی مضبوط قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، جو کھانا کھانے والا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی لوگوں نے پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معبود ہونے کی نفی کرتے ہوئے جو بات فرمائی نا، وہ یہ بات فرمائی، کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ جو کھانا کھائے وہ روٹی کا محتاج ہے، روٹی سے پہلے فصل لگنے کا محتاج ہے، فصل پکنے کا محتاج ہے، کاشتکاری کا محتاج ہے، ہل چلانے کا محتاج ہے، پانی لگانے کا محتاج ہے، بیج کھاد کا محتاج ہے، کٹانے اور گانے کا محتاج ہے، پھر گھر لے آنے کا محتاج ہے، پھر چکی پہ آٹا پسوانے کا محتاج ہے، پھر پسے ہوئے کو گھر لانے کا محتاج ہے، پھر گنوانے کا، پھر پکوانے کا، آگ لکڑی کا محتاج ہے، پھر اس کو چبانے کا محتاج ہے، اور پھر جناب اس کو پیٹ کے اندر لے جا کر ہضم کرنے کا محتاج ہے۔ جو اتنی محتاجیوں میں گھرا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور وہ صرف ایک اللہ۔ وما اريد ان يطعمون، میں اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سب کو کھلانے والا تو صرف ایک اللہ، سب کو کھلانے والا کون؟ صرف ایک اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، کھیل کود میں نہ لگ، اور روزی تیری میں نے اپنے ذمہ لگائی ہے، روزی کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکا۔ تو مجھے طلب کر تو مجھے پالے گا، اور میں اللہ کریم ہر چیز سے تجھے محبوب رکھوں گا، تو میری طرف دھیان تو کر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے ہیں روزی دینے والا اللہ، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بے شک ظالموں کے لیے، ذنوب کہتے ہیں بھرے ہوئے ڈول کو، بھرے ہوئے ڈول کو یعنی حصہ عذاب میں سے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے وقتوں میں راہٹ چلتے تھے اور وہ ڈول لگاتار یوں لڑی میں جاتے تھے کنویں کے اندر خالی، اور اپنے اپنے حصے کا وہاں سے بھر کے لاتے تھے، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اپنا اپنا حصہ ہے، بھرا ہوا ڈول یعنی ہر ڈول کا اپنا حصہ۔ تو ظالموں کے لیے حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے جرم کیا اس کی سزا ان کو ملے گی، جیسے پہلوں کو ملی ایسے ان کو بھی ملے گی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا،
بے شک ظالموں کے لیے ذنوباً بھرے ہوئے ڈول ہے، یعنی حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم جیسا کہ ان کے باقی ساتھیوں کا عذاب میں سے حصہ تھا، فلا یستعجلون پس وہ جلدی نہ مانگیں۔ کافر کہتے تھے نا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لیا عذاب کب آئے گا؟ فرمایا جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، آ جائے گا کب؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس دن سے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، موت کا دن یا قیامت کا دن۔ اس دن ایسی ان کو سزا دی جائے گی اور ایسی مار پڑے گی کہ یہ پھر چیخ و پکار کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے۔ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، وما اريد ان يطعمون اور نہ یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہ روزی دینے والا بڑی مضبوط طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بے شک ظالموں کے لیے ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم حصہ ہے جیسا کہ حصہ تھا ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون بس وہ جلدی نہ مانگے مجھ سے۔ فویل للذین کفروا پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من یومہم الذی یوعدون ان کے اس دن سے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وآخر